اور بحث کا عنوان یہ تھا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. یہ شیعہ موقف سامنے آیا تھا. ہمارے نبی مکرم کے بعد، سرکار خاتم کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، ان کے علاوہ باقی تمام انبیاء سے مولا علی افضل ہیں. یہ شیعہ موقف سامنے آیا تو ایک طوفان بپا ہو گیا. راولپنڈی میں FIR کٹ گئی. توجہ ہے. اور بحث یہ کی گئی کہ جو یہ کہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں وہ انبیاء کی توہین کر رہا ہے، اور توہین انبیاء کی جو سزا آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے وہی سزا اسے دی جائے گی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں یہ توہین انبیاء ہے، تو یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر مولا علی سے افضل ہیں یہ اہل بیت کی توہین ہے. مجھے اب یہ روایت مجھے ملی تو مجھے تو اور اطمینان بڑھا، میرا تو اور سہارا بڑھ گیا کہ خود حضرت ابو بکر سوال کر رہے ہیں ہاد المکان منہا. یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ علی و بطول کے گھر کی طرف. کتاب کا حوالہ لیتے جائیں، علامہ ہسکانی کی کتاب شواہد التنزیل جلد نمبر 1، سورہ نور آیت نمبر 36 کی تفسیر میں اس روایت کو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ کم سے کم حضرت کے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ گھر ان میں سے ہے، ورنہ تو سوال نہیں بنتا. جب سرکار نے فرما دیا کہ وہ گھر جن کو تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ انبیاء کے گھر ہیں، بات پوری ہو گئی تھی. مگر ان کا عقیدہ یہ تھا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کو، کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ گھر ان سے افضل ہے، تبھی تو سوال اٹھایا. اب قربان جائیں میرے ماں باپ، میرے آبا و اجداد، میری نسلیں قربان جائیں سرکار دو جہاں کی جوتیوں پر. سرکار کا جواب سنیے. فوراً سرکار نے بلا فاصلہ فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دقت فرما لی آپ نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھئی اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ ادھی کریں. کسی کا اس گھرانے سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ انتہائی اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور تدبر اور دقت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا جائے کہ وہ شخصیات کہ جن کے بارے میں امت اسلامیہ خاص احترام کا عنوان قرار دیتی ہے، اور وہ ان کا ایک نام ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان ہستیوں کا مقام اور منزلت، ان کی خدمات جو بیان کی گئی ہیں اور کی جاتی ہیں، میں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ خود انہوں نے علی کے بارے میں کیا سوچا. جی اہل دقت بیٹھے ہیں، قانون دان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. علی عالم نہیں تھے، علم تھے. جو خود مجسم علم ہو، جس کا مسکرانا دانش بانٹتا ہو، جس کا خاموش رہنا حکمتیں تقسیم کرتا ہو، جو لکھ دے تو دستور حکومت بن جائے، جو کہیں سے کہیں چلا جائے تو سیرت اہل بیت قرار پائے، جس کی زندگی کا مجموعہ علم ہو. علی عالم نہیں ہے، علی خود علم ہے. یعنی علی کو پڑھنا خود علم آور ہے، علی پر غور کرنا خود دانش آوری ہے. جی میرے مولا عادل نہیں تھے، عدل تھے. دقت ہے آپ حضرات کی. میرے مولا کو عادل نہیں کہا جائے گا کیونکہ عالم، علماء کرام تشریف فرمائے، عالم اور علیم میں فرق ہے. جی عالم جس کی زندگی میں علم آ گیا ہو اسے عالم کہا جاتا ہے. یہ لازمہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے عالم ہو.
جب سے تھا اس وقت سے عالم ہوں، مگر مولا کائنات کے بارے میں اطمینان کے ساتھ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ علی جب سے ہیں اس وقت سے عالم۔ اب علی بن ابی طالب کا کب سے ہونا یہ کسی اور موقع پہ غور کیا جائے، شاید آج نہیں تو کل شاید بات ہو جائے کہ مولا کائنات کو کب سے تصور کیا جائے گا۔ جبریل تشریف فرما ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ سرکار دو جہاں نے پوچھا جبریل کم عمرک، کتنی عمر ہے تمہاری؟ اسے بہار میں بھی لکھا ہے، اسے القطرۃ من فضائل نبی والعطرہ علامہ مستنبط نے بھی لکھا ہے، اور یہ روایت ہمارے ہاں دسیوں جگہ سے ہے اور ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ جبریل کتنی عمر ہے تمہاری؟ فرمایا یا رسول اللہ 70 سنہ، 70,000 سنہ، 70 سالوں کے بعد، 70,000 سالوں کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے جسے میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ توجہ ہے؟ ویسے میں اپنے بچوں سے ایک جملہ کہوں کہ بعض اوقات ذاکرین نے کچھ فضائل ایسے پڑھے ہیں جو ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے کہ ذاکر نے پڑھے لہٰذا غیر معتبر ہوں گے۔ یہ غلط قاعدہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کسی ذاکر نے پڑھا ہے تو وہ کیونکہ ذاکر پڑھ رہا ہے اس لیے غیر معتبر ہوگا۔ میں الحمدللہ دسیوں پیغامات جو ذاکرین سے زیادہ عام ہوئے ہیں انہیں خود اپنی کتابوں میں دیکھ چکا ہوں، ان میں بڑی تعداد ہے جو پڑھنے کے بعد پڑھتی ہے۔ اگر سن کر بھی پڑھ رہے ہیں تو بات کہیں ہے، اور ہم سب سنے سنائی تو پڑھ رہے ہیں، اور ہم کون سا پیدائشی عالم ہیں؟ جو پیدائشی عالم ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، باقی تو سب نے سنا ہی تو ہے جو پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مدرسے میں استاد سے سنا ہو یا مجلس میں خطیب سے سنا ہو۔ تو وسعت قلبی کا مظاہرہ رہے اور بہت جلدی فیصلے جلدی میں نہ کیے جائیں، توجہ چاہوں گا۔ جبریل فرماتے ہیں میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نکلتا ہے جسے میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ مولا نبی نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ جسے میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہو کیسے نہیں پہچانوں گا؟ اسی اسنا میں مولا کائنات کی آمد ہوئی۔ جیسے ہی مولا سامنے آ کے بیٹھے میرے مولا نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو، اور جہاں سے یہ بال اگنے کی جگہ ہوتی ہے پیشانی ختم ہوتی ہے، جہاں سے بال سر کے شروع ہو رہتے ہیں، مولا علی نے وہاں تک امامہ پیچھے کیا۔ جبریل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہی تو وہ ستارہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اس بحث میں نہیں جا رہے کہ مولا کائنات کو اللہ نے کب خلق کیا تھا اور خلقت علی کا کون سا زمانہ تھا۔ میں اس بحث کو یہاں ایک جملے میں ختم کر سکتا ہوں کہ جب زمانہ نہیں تھا تب علی تھے، جب چاند اور سورج نہیں بنے تھے جن کی وجہ سے زمانہ بنتا ہے۔ بھائی مجھے اطمینان یوں ہو رہا ہے کہ آپ فضائل سننے آئے ہوئے ہیں، اور مجھے حوصلہ مل رہا ہے کہ میں اسی وادی میں اور اچھے انداز سے رکا رہوں جی۔ لہٰذا یہ بحث ختم ہو کے کب سے، لیکن اتنا ہے کہ علی مخلوق ہے، یعنی ہمارا یہ عقیدہ روشن ہے کہ علی مخلوق الہی ہیں، اور میرے مولا خود فرماتے ہیں اجعلونا مخلوقین وقولوا ما شئتم، ہمیں مخلوق الہی مانو پھر فضائل میں جو چاہو بول دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہاں بھی ذرا ذوق سے ہٹے ہوئے لوگ پھر ایک مرتبہ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، تو میں ان کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ جو مولا فرما رہے ہیں نا قولوا ما شئتم، ایک تو یہ حدیث ہے بھائی، یہ شہنشاہ حسن نقوی کی جیب سے نکلی ہوئی پرچی نہیں ہے۔ اگر معصوم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں مخلوق مانو اور پھر جو چاہو بول دو، تو پھر انہیں کچھ سوچا تو ہوگا۔
جی یہ عجیب بات ہے کہ آج میں سن کے تو سوچ رہا ہوں، وہ بولنے والا معاذ اللہ سوچتا نہیں تھا. تو جب انہوں نے فرمایا تو کچھ سوچا تو ہوگا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اچھا میں کچھ زیادہ شکار ہوں کچھ مسائل کا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب فضائل اہل بیت پڑھیں تو کہیں کونے خدرے سے باقاعدہ بعض اوقات تو باہر ممالک سے ہمارا کلپ جب بنتا ہے تو پیغام آتا ہے شہنشاہ حسین نقوی ضعیف روایتیں پڑھتے ہیں. تمہیں سارے فضائل ضعیف نظر آتے ہیں؟ جتنے فضائل کی عنوانات ہیں، جتنے فضائل کی گفتگو ہے، انہیں ضعیف کہہ کر رد کیا جائے، یہ ناانصافی ہے. تو یہ جو فرمایا کہ تم جو چاہو کہہ دو، جو چاہو کہہ دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کچھ بناؤں، میں کوئی فضائل گھڑوں، فضائل میں ساختہ اور بافتہ اور جعلی بیان کروں. یہ کوئی اور ہوں گے جنہیں جعلی چیزوں کی ضرورت ہوگی. اہل بیت کے تو فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ صرف میں کتابوں سے نقل کرتا رہوں تو فضائل زیادہ ہیں، میری اور آپ کی عمریں کم ہیں. اگرچہ سنگین گفتگو ہے، یعنی بعض اوقات اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور رہتا ہے کہ ہم مائک پر مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑی مصیبت جو لائیو مجلس چلانے کی ہے، اس نے بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے. مجھ سے زیادہ بہت سے دوسروں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اور ہمیں بھی اس لیے مشکل میں ڈالا ہوا ہے. میں کچھ علمیات اور قومی مسائل کی طرف اسی طرح انداز سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں کہوں گا کہ آگے پیچھے کا مضمون کاٹ کر بیچ کا ایک جملہ نکال کر، کیونکہ 2-3 منٹ زیادہ شیئرنگ انہیں ملتی ہے، اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل والوں کو ڈالر بھی پھر اچھے ملتے ہیں. جی ہاں، جتنا زیادہ ان کے کلپ شیئر ہوں گے ان کے ٹی وی چینل سے، اتنا ان کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے. تو یہ اپنے چکر میں پوری